ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، دنیا میں بسنے والی ان گنت و بے شمار مخلوقات کو عدم سے وجود میں لایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا، سب سے عظیم ترین دولت مذہب اسلام نعمت عظمیٰ سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین خاتم الانبیاء خاتم النبیین امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں ایک اہم اور حساس موضوع ہوگا، نیکیوں کا شوق۔ ایک مومن کو صرف نیکیوں کا شوق ہوتا ہے۔ نیکیاں ان کے لیے، ایک مومن کے لیے نیکیاں کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ ان کے لیے غذا ہے۔ ہمیشہ ایک مومن کے اندر ایک شوق رہتا ہے، وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، ہمیشہ وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، موقع تلاشتے رہتا ہے۔ نیکیوں کا کون سا موسم آ رہا ہے، کون سے ایام ہیں، کون سے دن ہیں، کون سا وقت ہے، کون سا لمحہ ہے، وہ طاق میں رہتا ہے، وہ تلاش کرتے رہتا ہے، اور وہ نیکیوں کا بڑا حریص ہوتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ایک مومن کے اندر یہ جنون کیوں ہوتا ہے؟ ایک مومن نیکیوں کا اتنا بڑا حریص کیوں ہوتا ہے؟ نیکیاں کرنے کا شوق اور جذبہ ان کے اندر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کو نیکیاں کرنے کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے تو نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے، نیکی کا کام فوراً انجام دینا چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 کے اندر بیان فرمایا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکیوں کی طرف تم سبقت کرو، نیکیوں کی طرف تم آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، تمہاری نیکیوں کو بھی اللہ رب العالمین لے آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، تمہیں بھی اللہ رب العالمین لے آئے گا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے، جہاں کہیں بھی تمہارا انتقال ہوا ہے، جہاں کہیں بھی تمہارا دفن کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا، تمہیں اکٹھا کر لے گا، تمہیں لے آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت کرو۔
یہ فرمان سن کر کے ایک مومن ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرو. ایک ہوتا ہے نیکیاں کرنا، چلو نیکی کا کام ہے کر لیتے ہیں، آج نہیں کریں گے کل کر لیں گے، کل نہیں کریں گے پرسوں کر لیں گے. لیکن مومن کی یہ خوبی ہوتی ہے، مومن کا یہ شوق ہوتا ہے، مومن اتنا بڑا حریص ہوتا ہے، وہ انتظار میں نہیں رہتا ہے، جیسے موقع ملتا ہے وہ نیکیوں میں سبقت کر جاتا ہے اور نیکیوں کا شوق اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور فوراً نیکی کے کام کو انجام دیتا ہے. کیوں انجام دیتا ہے؟ کیا ملے گا اس نیکی سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ اکبر. اللہ کے بندو نیکیوں کی طرف بھاگو. وَسَارِعُوا، تیز چلو، جلدی کرو، بھاگو دوڑو. سستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کاہلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بڑا مختصر ہے، دیر مت کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو. گناہ تم سے ہو گئے ہیں، غلطی تم سے ہو گئے ہیں. انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہوتا ہے، قدم قدم پر ان سے غلطیاں ہوتی ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں غلطی نہیں کرتا ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہوتی ہے. ہر انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے. لیکن گنہگاروں میں، غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین غلطی کرنے والا، سب سے بہترین گنہگار اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو توبہ کرنے والا ہے، استغفار کرنے والا ہے، معافی مانگنے والا ہے. اللہ نے کہا کہ بھاگو، جلدی کرو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، توبہ کرو. وہ رب ہے، معافی مانگو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وہ رب ہے، رحم کرنے والا ہے، معافی مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دامن عفو میں جگہ دے گا. اس مغفرت کی وجہ سے، نیکیوں میں جلدی کرنے کی وجہ سے، اپنے اندر نیکیوں کا شوق پیدا کرنے کی وجہ سے، نیکیوں کی حرص اور لالچ اپنے اندر پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرنے والا ہے. ایسی جنت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، جاؤ بڑھو اس جنت کے طرف جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اور صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جب سب سے آخری جہنم جو جہنم سے نکل کر کے جنت جائے گا اور جنت کے اندر جب ان کو جگہ ملے گی تو سب سے چھوٹی جگہ ملے گی، سب سے چھوٹی جنت ملے گی. آپ تصور کیجئے، آپ غور کیجئے کہ وہ سب سے چھوٹی جنت کیسی ہوگی، وہ سب سے چھوٹی جنت کیسی ہوگی، وہ سب سے چھوٹی جگہ کیا ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ سب سے چھوٹی جنت کوئی آپ کا گھر کی طرح نہیں ہوگا، کوئی آپ کا محل کی طرح نہیں ہوگا، کوئی آپ کا مکان کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ دنیا جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کے برابر 10 دنیا کے برابر 10 گنا زیادہ، 10 دنیا کے برابر اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت عطا کرے گا. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، نیک لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، نیکی کا شوق رکھنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے. جس روزے کا بدلہ جنت ہے، وہ جنت اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے تیار کیا. ایک مومن نیکیوں کا اس قدر شوق رکھتا ہے، نیکیوں کا اتنا حریص ہوتا ہے، اتنا لالچی ہوتا ہے کہ جب بھی اسے موقع ملتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، وہ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا،
किसी भी नेकी को तुम हकीर नजर से मत देखो, किसी नेकी को छोटा मत समझो। जब मौका मिले, जिस वक्त मौका मिले, जो भी नेकी हो, जिस तरह की भी नेकी हो, छोटी नेकी हो, बड़ी नेकी हो, तुम कर डालो, उस नेकी को अंजाम तुम दो। वलो अन तल्का खाक, अगरचे अपने भाई से मुस्कुरा करके मिलना ही क्यों नहीं हो। अपने भाई से अगर कोई मिलता है, किसी मोमिन भाई से मिल करके सलाम व कलाम करता है, मुसाफा करता है, और मुसाफा करते हुए अपने भाई से खुश मिजाजी से मिलता है, मुस्कुरा करके मिलता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को इस पर भी नेकियां मिलती हैं। अल्लाह अकबर। मुस्कुरा करके मिलना ये एक सदका है, ये भी एक नेकी है। एक मोमिन कोई मौका नहीं छोड़ता है, रास्ते में चलता है, रास्ते में कोई पत्थर मिल जाता है, रास्ते में कोई कांटा मिल जाता है, वो सोचता है और फौरन उनके दिमाग में आता है, नबी की हदीस है कि रास्ते में चलते हुए किसी कांटे को हटा देना भी सवाब है, किसी पत्थर को हटा देना भी सवाब है, किसी जानवर को पानी पिला देना भी सवाब है। अल्लाह की कसम, वो शरीयत पर चलते हुए नबी की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह को राजी करने के लिए झुकता है, पत्थर हटाता है, रास्ते से पत्थर हटा देता है, रास्ते से कांटे हटा देता है, रास्ते में कोई प्यासा होता है तो उसे पानी पिला देता है, जानवर प्यासा है तो उसे पिला देता है, खिदमत खल्क अंजाम देता है, मखलूकात की वो खिदमत करते हुए आगे बढ़ जाता है, और किसी नेकी को वह हकीर नहीं समझता है। रास्ते में निकलता है, सलाम करता है, वो जानता है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहेंगे, मुझे 30 नेकियां मिलेंगी। कोई सलाम करता है, सलाम का जवाब अगर देता हूं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहता हूं, मुझे 30 नेकियां मिलती हैं। हमारे असलाफ को देखो, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा वगैरह बाजार जाते थे, कोई मकसद नहीं होता था, खरीदो फरोख्त का कोई काम नहीं होता था, लेकिन फिर भी बाजार जाते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को सलाम करते थे और लोगों के सलाम का जवाब देते थे। मकसद क्या होता था? नेकियां करना। अल्लाह अकबर। ये नेकियों का शौक था सहाबाए किराम के। बड़ा से बड़ा नेकी, बड़ा से बड़ा नेकी क्यों ना हो, अगर किसी मोमिन को ये मौका मिलता है तो फौरन वो अंजाम देता है। ये अलग बात है कि आज किसी नेकी को हकीर समझ करके हम इग्नोर कर देते हैं। बड़ी नेकी को जब पता चलता है ये बड़ी नेकी है, जानबूझ करके टाल देते हैं। कभी छोटे गुनाह को छोटा समझ करके टाल देते हैं, लेकिन अपने असलाफ को देखेंगे, सहाबाए किराम को देखेंगे, सलफ सालिहीन को देखेंगे, चाहे वो छोटी नेकी हो या बड़ी नेकी हो, सब नेकियां वो अंजाम देते थे। छोटे गुनाह हो, बड़े गुनाह हो, हर गुनाह से वो बचते थे। गज़वे बदर का मौका है, इस्लाम की पहली जंग होती है गज़वे बदर। यही रमजानुल मुबारक का महीना था। सहाबा रोजे की हालत में थे। एक सहाबी है साद, उनके वालिद का नाम है खैसमा, साद बिन खैसमा। जंगे बदर में जब जाने की बात आती है कि जंग में शिरकत करेंगे, तो बाप बेटे के अंदर यह मशवरा होता है। बाप बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र दराज हैं, बेटा नौजवान है, बिल्कुल यंग है, जवानी की दहलीज में कदम रखा है। बाप कहता है, मेरे अजीज, मेरे प्यारे बेटे, तुम घर में रहो, देखभाल करो। घर में रहना एक आदमी के लिए जरूरी है। मैं मैदान जंग में जाता हूं, मैं जंगे बदर में जाता हूं। एक बूढ़े के अंदर क्या जज्बा था, एक बुजुर्ग के अंदर नेकियां करने का क्या शौक था। कहता है कि तुम घर में रहो, मैं जंग के अंदर जाता हूं। बेटा कहता, अब्बू जान, आप बात को समझने की कोशिश करो। आप बूढ़े हो, आप बुजुर्ग हो, आप उस जंग के अंदर वो कारनामे अंजाम नहीं दे सकते हैं जो कारनामा अंजाम एक जवान बेटा दे सकता है। अब्बा जान, आप घर में रहो, मुझे जंग में जाने की इजाजत दो। बाप बेटे में तकरार होती है, नबी तक मामला पहुंचता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के जोशो खरोश को देखा, बेटे के जोशो खरोश को देखा, कुरान अंदाजी किया। कहा, कुरान अंदाजी के अंदर जिनका नाम निकलेगा वही जंग के अंदर जाएगा। बाप का नाम निकलेगा तो बाप जाएगा, बेटा का नाम निकलेगा तो बेटा जाएगा। कुरान अंदाजी किया गया, कुरान अंदाजी किया गया तो कुरान अंदाजी में नाम बेटा का निकलता है। बाप की आंखों में आंसू छलक आता है। बाप अपने बेटे से, बूढ़ा बाप अपने बेटे से रिक्वेस्ट करने लगता है, अपने बेटे से गुजारिश करने लगता है,
بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، اپنے باپ کا احترام کرو، مجھے اجازت دو، قرآن اندازی میں تیرا نام نکل گیا تو کیا ہوا، میں تمہارا باپ ہوں، اپنے باپ کو ترجیح دو، بزرگ آدمی کو ترجیح دو، بڑے آدمی کو ترجیح دو، اپنے باپ کو ترجیح دو، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دو۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ کہا ابا جان یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، اگر دنیا کا معاملہ ہوتا تو میں آپ کو ترجیح دیتا، والد کو ترجیح دیتا، لیکن چونکہ یہاں جنت کا سوال ہے، قرآن اندازی میں میرا نام نکلا ہے، میرے ابو جان اس جگہ میں آپ کو فوقیت نہیں دے سکتا ہو، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں اور میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ کو گھر میں رکھ دیتا ہے، نوجوان بیٹا جنگ بدر میں چلے جاتے ہیں اور جا کر کے جنگ بدر میں طعیمہ بن عدی کے ہاتھوں مشرک اور کافر کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے، آپ شہید ہو جاتے ہیں، جان نوش یعنی شہادت کا منظر دیکھ لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راہ میں وہ نوجوان لڑکا شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبہ تھا نیکیاں کرنے کا، یہ شوق تھا نیکیاں کرنے کا۔ جنگ بدر کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ احد۔ جنگ احد کے موقع پر جب مسلمان جنگ کے میدان میں پہنچنے لگے، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث امام بخاری نے نقل کیا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں کھجور ہے، نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ یا رسول اللہ آج میدان احد میں ہم تشریف فرما ہے، لڑنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس جنگ کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، یا رسول اللہ میں کہاں رہوں گا، میں کہاں جاؤں گا، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا، تو جنت میں چلا جائے گا، رب اپنے جنت کے اندر تمہیں داخل کرے گا۔ وہ بندہ ایک ہاتھ میں کھجور تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، اپنے کھجور کو پھینک دیا، تلوار کو بے نیام کرتا ہے اور تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے میدان احد میں کود پڑتا ہے، مشرکین سے لڑتے لڑتے وہ بندہ شہید ہو جاتا ہے۔ کھجور کو اس لیے پھینک دیا کہ اتنی دیر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں کھجور کھاتے کھاتے دیر کروں، پتہ نہیں جنگ میں جا پاؤں گا نہ جا پاؤں گا، موقع ملے نہ ملے، اور پتہ نہیں اس وقت تک میں زندہ رہوں نہ رہوں۔ کھجور کو پھینک دیتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں، اور نیکیاں کرنے میں اس قدر جلدی کرتے ہیں کہ کھجور کو پھینک کر کے میدان جنگ میں جا کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا کارنامہ تھا، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ مومن کا عمل ہے، یہ مومن کا شوق ہے، یہ مومن کا جذبہ ہے۔ آج ہمارے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک واقعہ ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو صحیح مسلم کتاب المساجد کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کی قسم اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو چھلک آتا ہے۔ صحابہ کتنے نیکیوں کے حریص تھے، اور آج ہم کیسے نیکیوں کو اگنور کرتے ہیں، کیسے نیکیوں سے بالکل الگ تھلگ زندگی گزارتے ہیں۔ صحابہ کا کیا مزاج تھا، صحابہ کا کیا شوق تھا، اور صحابہ کرام کا کیا جذبہ تھا۔ مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے، فقراء مہاجرین، کچھ نہیں ان کے پاس، مال نہیں، جائیداد نہیں، گھر نہیں، مکان نہیں، مسجد نبوی میں صفہ میں رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں، فقراء ہیں، مہاجرین ہیں۔ بڑی مایوسی تھی ان کو جب مالداروں کو دیکھتے تھے۔ مالدار لوگ صدقہ کرتے ہیں، مالدار لوگ غلام آزاد کرتے ہیں، اللہ ہم غریب آدمی ہیں، غلام آزاد نہیں کر پاتے ہیں، صدقہ نہیں کر پاتے ہیں، خیرات نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ مالدار لوگ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور نیکیوں میں ہم پیچھے ہو جا رہے ہیں۔ دل کے اندر ایک تکلیف تھی ان کو، اور انہیں یہ بات ستا رہی تھی کہ نیکیوں میں میں کیسے آگے بڑھوں یا ان کے برابر میں پہنچ جاؤں۔ جتنے فقراء صحابہ تھے، جتنے غریب صحابہ تھے، سارے مل کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر آدمی، یہ مالدار آدمی ہم سے تو سبقت لے گئے، یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، ثواب کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے یہ آگے بڑھ گئے۔ کیا ہوا میرے صحابہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے،
وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے یا رسول اللہ وہ مالدار ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس جائیداد ہے، وہ خرید کر کے غلام آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم غلام آزاد کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ صدقہ کر کے مالوں کا زکوٰۃ دے کر کے وہ کتنے اونچائی میں پہنچ جا رہے ہیں اور کتنے مقام اور مرتبے پر فائز ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم تو پیچھے ہو جا رہے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں کر پاتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ پریشانی ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مایوسی کو دیکھا اور کہا چلو تسلی دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤ کہ اس نسخے پر عمل کرو گے تو تم اس کے مقام اور مرتبے پر پہنچ جاؤ گے۔ جس مقام اور پوزیشن میں فضیلت کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے وہ پہنچ چکے ہیں، تم ان کے برابر پہنچ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کون سا عمل ہے، آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نسخہ بتلاتے ہیں۔ بڑا آسان نسخہ ہے، بڑا آسان نسخہ ہے جو ہم اکثر اگنور کرتے ہیں، اکثر نظر انداز کرتے ہیں۔ کہا میرے صحابہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لینا، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، اب تو ہم بازی مار لے جائیں گے کہ مالدار ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اب تو ہم کو نسخہ مل گیا ہے، اب ہم اس سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ اب وہ فرض نماز کے بعد اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ اب مالدار لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور یہ کون سی نیکی کا انجام دے رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام جو مالدار تھے ان کو ٹینشن ہو گیا، یہ بتا نہیں رہے ہیں اور یہ عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ اب وہ صحابہ کرام، مالدار صحابہ کرام، انہوں نے جاسوسی کرنا شروع کیا کہ پڑھتا کیا ہے، کون سا نسخہ اس کو مل گیا ہے، کیسا نسخہ اس کو مل گیا ہے جو فرض نماز کے بعد یہ آرام سے پڑھتا ہے اور اطمینان سے پڑھتا ہے اور بڑا خوش ہے، بڑا مگن ہے، بڑا مسرور ہے۔ مالداروں کو پتہ لگ گیا۔ اب مالداروں کو جب پتہ لگا تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا، اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا پھر ان غریبوں کو ٹینشن ہو گیا، پھر یہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ کیا ہوا، اب کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ جو نسخہ آپ نے بتلایا تھا مالداروں کو پتہ لگ گیا، وہ بھی پڑھ لے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اب کیا کریں، اب تو اور آگے وہ نکل جائیں گے، ہم کیسے آگے نکلیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا اپنا فضل سے نواز دیتا ہے، ان کو بھی پڑھنے دو، تم بھی پڑھو۔ فرض نماز کے بعد کیسے بھاگتے ہیں ہم لوگ، 2 منٹ نہیں لگتا ہے تسبیحات گننے میں، 2 منٹ نہیں لگتے ہیں تسبیحات گننے میں۔ ایک غریب آدمی مالدار آدمی کے مقام تو پہنچ سکتا ہے، اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی نیکی، السلام پھیرنے کے بعد ایسا بھاگتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی ٹرین چھوٹ گئی، پیچھے دیکھتے بھی نہیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے، کہیں آپ آگے کسی کا سترا تو نہیں بنے ہوئے۔ ان چیزوں کا لحاظ بھی کرنا۔ اسلاف کے اندر نیکیوں کا کیا شوق تھا، اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ جس مہینے میں ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے، معلوم ہے ہماری جو اسلاف تھے، صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، اللہ اکبر، 6 مہینے پہلے سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ ذرا سوچئے، یہ بارہا سنتے ہیں کہ 6 مہینے سے پہلے دعا کرتے تھے، کیا ان کے اندر شوق تھا، کیا ان کے اندر جذبہ تھا، کتنے وہ حریص تھے کہ 6 مہینے بھی آنا باقی ہوتا تھا رمضان مہینے کا، اور 6 مہینہ پہلے سے دعائیں کرتے تھے، اللہ تو رمضان کا مہینہ تو نصیب فرمانا تاکہ رمضان کا روزہ رکھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، قیام کریں۔ 6 مہینے سے دعائیں کرتے تھے، کیا شوق تھا۔ ابھی رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے، 1-2 دن کے بعد، 2 دنوں بعد 18 روزہ آج ہو گیا، 19 20 کے بعد 21ویں رات سے وہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا۔ اب اگر ہم اور آپ جائزہ لیں اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ان 18 سے 20 دنوں کے اندر اب تک ہم نے کیا کیا، کتنی نیکیاں کی، کتنے تلاوت کیے،
کتنے توبہ استغفار کیے؟ 18 سے 20 دن ہونے والے ہیں، بتاؤ آج تک ہم نے کیا کیا؟ رمضان کے روزوں میں کتنی عبادتیں کی، کتنے بار ہم روئے، کتنے بار ہم توبہ کیے، کتنے بار ہم رب کے حضور میں آنسو بہائے، کتنے بار ہم مغفرت کی دعائیں مانگے؟ نتیجہ یہ نکلے گا ہمارا اور آپ کا کہ ابھی تک تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ نہیں کر پایا۔ یہ تو آیا اور 20 روزہ چلا گیا، 18 روزہ چلا گیا، ابھی تک تو کچھ کیا ہی نہیں، بس روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ایک ایسا عشرہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری جو 10 راتیں ہوتی ہے، آخری جو 10 دن ہوتا ہے، یہ ان 20 دنوں سے زیادہ افضل ہوتا ہے، یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اگر ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے تو ایک مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے، ایک مومن کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کا انتظار میں رہتا ہے، وہ نیکیوں کے موسم کا انتظار میں رہتا ہے۔ یہ آخری عشرہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس آخری عشرے میں سب سے زیادہ عبادت کی جائے، آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں سب سے زیادہ تلاوت کی جائے، سب سے زیادہ ذکر و اذکار کیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، اما عائشہ فرماتی ہے اذا دخل العشر، جب اس آخری عشرہ جب داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے اس عشرے کے اندر، شد مئزرہ، اپنے کمر کو کس لیتے تھے، اپنے کمر کو کس لیتے تھے، مطلب فل تیاری میں ہو جاتے تھے کہ آخری 10 دن بالکل پورے طریقے سے اور پوری تیاری کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے ہیں، گناہوں کی مغفرت ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، دعا ہے، عبادت ہے، نوافل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمر کس لیتے تھے، بالکل تیار ہو جاتے تھے، پہلے سے پلاننگ کرتے تھے۔ کیا پلاننگ ہے ہماری اور آپ کی؟ پلاننگ ہماری کیا ہے؟ آخری عشرے میں کمانا کتنا ہے، آخری عشرے میں مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، آخری عشرے میں کیا کیا کرنا ہے۔ دنیاوی کاموں کے تعلق سے پلاننگ ہو رہا ہے، لیکن آخری 10 دنوں کے تعلق سے کیا ابھی تک ہم نے کوئی پلاننگ کیا ہے؟ کمر کسا ہے؟ نہیں کسا ہے، ابھی 2 دن ہے، کمر کس لیجئے، تیاری کر لیجئے اور فل تیاری کر لیجئے۔ نبی کا عمل تھا، اما عائشہ فرماتی ہے وَأَحْيَا لَيْلَهُ، جب یہ آخری عشرہ ملتا تھا تو اللہ کے نبی راتوں رات جاگتے تھے اور جاگ کر کے عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار۔ اللہ اکبر، نبی معصوم ہے، نبی معصوم عن الخطا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے، آپ کا یہ حال تھا۔ صحابہ کرام نبی کو دیکھ کر کے اسی طریقے سے عمل کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا، نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا، نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا۔ رمضان کا مہینہ آتا، آخری عشرہ آتا، رات کو خود جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اپنے بیویوں کو اٹھاتے تھے، اٹھو یہ آخری عشرہ ہے، یہ طاق راتیں ہیں، یہ آخری 10 ایام ہیں، ان دنوں میں ہمیں محنت کرنی ہے۔ اپنے بال بچوں کو جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ ہمیں اسی طرز پر آخری عشرے میں عمل کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور نیکیوں کا شوق اور جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ کے نبی جتنی محنت کرتے تھے کسی اور دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے، اور اس عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعتکاف کر لیتے تھے۔ اگرچہ یہ واجب نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اختیار ہے۔ اعتکاف 10 دن بالکل مسجد کے کونے میں معتکف ہو جانا، بیٹھ جانا اور ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، عبادت میں 10 دنوں تک وہ مشغول رہنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے۔ اور آخری زندگی میں آخری سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھی، آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ مسئلہ ایک سامنے یہ آتا ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں کرنا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ مسجد میں اگر انتظام ہے تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اعتکاف مسجد میں، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد کا ہونا شرط ہے، بغیر مسجد کے اعتکاف جائز نہیں ہے۔ تو اعتکاف کرنا بھی ایک مسنون عمل ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دے تو دنیا داری سے الگ ہو کر کے وہ 10 دن کا کم سے کم اعتکاف کرے۔ اسی عشرے میں لیلۃ القدر،
کتنی اہم رات ہے لیلۃ القدر. قرآن کی ایک سورت ہے سورۃ القدر کے نام سے اللہ نے نازل کر دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا 5 طاق راتوں میں سے شب قدر کو تلاش کرو. 21ویں 25ویں 23ویں 27ویں 29ویں, یہ 5 طاق راتیں ہیں. اور ایک رات اگر مل جاتی ہے آپ کو, اور 5 طاق رات میں سے کسی ایک رات ہوتی ہے, 5 راتیں محنت کرنی ہے, مشقت کرنی ہے, اور اللہ کی قسم وہ ایک رات اگر آپ کو مل جاتی ہے 83 سال 4 مہینے 1000 مہینوں سے بہتر, یعنی اگر اس کو گنتی کیا جائے تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. ایک انسان کی زندگی کتنی مختصر ہوتی ہے, 60 سال 65 سال 70 سال 80 85 83 سال 4 مہینے. اللہ اکبر. ایک رات اگر مل جاتی ہے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. اتنی بڑی نیکی کو ہم اگنور کرتے ہیں, لیکن ایک مومن اگنور نہیں کرتا ہے. ایک مومن پیچھا نہیں چھوڑتا ہے, وہ طاق میں رہتا ہے, وہ لگا ہوا رہتا ہے, وہ کوشش میں رہتا ہے, اور 5 رات وہ محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, اپنے گھر والوں کو تیار کرتا ہے, اہل عیال کو جگاتا ہے, بال بچوں کو جگاتا ہے, خود بھی نیکیاں کرتا ہے اور گھر والوں کو بھی نیکیاں کرنے کی وہ دعوت دیتا ہے. لیلۃ القدر میں ایک دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا کیا ہے؟ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات لیلۃ القدر اگر ہمیں مل جائے, لیلۃ القدر کی رات میں کون سی دعا پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے. کتنے لوگ ہیں, عجیب مسئلہ ہے, آج تک جوان ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, رمضان میں پوچھتے ہیں ذرا دعا بتا دیجئے گا مولانا صاحب, دعا بتا دیجئے گا شیخ, شب قدر میں پڑھنا کیا؟ ایک چھوٹی سی دعا, زندگی گزر گئی 50 سال 60 سال 70 سال, ایک چھوٹی سی دعا کو ہم نے یاد نہیں کر پایا اور محفوظ نہیں کر پایا, اور نہ ہم نے اور آپ نے اپنا طریقہ اور شیوا نہیں بنایا. اب عائشہ پوچھتی ہے کہ کیا پڑھیں گے شب قدر میں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. کتنی پیاری دعا ہے, اللہم انکا عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, اللہ تو معافی مانگنا تجھے پسند ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں, اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہوں, اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہوں, فاعف عنی, اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دینا. اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, میں گنہگار ہوں تو میرے گناہوں کو معاف کر. اور وہ رات اگر مل جائے, اور اس رات میں اگر آپ نے اس دعا کو کثرت سے پڑھا, اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. کبھی اس کو ضائع نہ کریں, کبھی اس کو برباد نہ کریں. اور مومنوں کے لیے ایک اہم موقع ہے کہ اس مہینے کے اندر آخری عشرے کے آخری ایام میں صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. یہ بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے اور یہ نیکی کا عمل ہے. کب ادا کرنا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری ایام میں, چند دن پہلے, رمضان عید سے چند دن پہلے. سب سے افضل وقت کیا ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز تک. لیکن چونکہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, اسلاف کا بھی عمل تھا کہ وہ عید سے چند دن پہلے, 1 2 روز 3 روز پہلے بھی وہ فطرہ ادا کر دیتے تھے. کتنا ادا کرنا ہے؟ صحیح حدیث کی روشنی میں, صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے, ہر آدمی کے اوپر 2.5 کلو, یعنی ایک سا 2.5 کلو ہوتا ہے, اور ہر آدمی کے اوپر چاہے وہ غلام ہو, آزاد ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, گھر کے ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو اناج نکالنا یہ بہتر ہے. غلہ نکالنا افضل ہے. اگر کوئی غلہ کی جگہ میں ضرورت کے پیش نظر اگر پیسے بھی نکالتا ہے تو نکال سکتا ہے, جائز ہے, اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. لیکن جس کوالٹی کا کھاتا ہو اسی کوالٹی کے حساب سے وہ قیمت نکالے گا. ایسا نہیں کہ وہ 100 روپے اور 150 روپے چاول کھاتا ہو اور نکالنے کا سمے اور وقت آتا ہو تو 30 روپے کلو چاول نکالتا ہو. یہ فکس نہیں ہے. ہر آدمی جس حساب سے کھاتا ہے, جس مقدار کا کھاتا ہے, جس کوالٹی کا کھاتا ہے, اسی کوالٹی کے حساب سے وہ 2.5 کلو ادا کرے. اور اس کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اس لیے ادا کرنے کا حکم دیا کہ طہرۃ للصائم, رمضان میں جو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, اللہ کتنا رحیم ہے,
کتنا مہربان ہے. رمضان میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, بھول ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں یہ ہماری خطا اور یہ ہماری غلطی برقرار رہے. اللہ رب العالمین ہماری ان غلطیوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا صدقہ فطرہ نکال دو, صدقۃ الفطر نکال دو, اس گناہ کو بھی ہم معاف کر دیں گے. کہا طہرۃ للصائم, روزے دار سے جو رمضان میں روزے کی حالت میں غلطیاں ہوتی ہے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے, طعمۃ للمساکین, اور مسکینوں کا کھانا ہو جاتا ہے, مسکینوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. عید کی مناسبت سے جو غریب ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. اچھا, یہ صدقۃ الفطر کے لیے صاحب نصاب کا ہونا شرط نہیں ہے. کچھ لوگ صاحب نصاب کا بیان کرتے ہیں, صاحب نصاب نہیں, آپ کے پاس ہے ادا کر سکتے ہیں, آپ ادا کریں گے, اور غربا اور مساکین کو جو ہے جو مستحق ہیں آپ انہیں ادا کریں گے. عام طور پر رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, زکوٰۃ نکالتے ہیں, زکوٰۃ بھی نکالنا چاہیے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ کرنا چاہیے. یہ تو زکوٰۃ فرض ہے, نکالنا ہی نکالنا, لیکن زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ نکالنا چاہیے. کچھ لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو وہ صدقہ بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ سنہرا موقع ہے, ہمیشہ صدقہ کرنا چاہیے, لیکن خصوصی رمضان کے موقع پر اللہ کے نبی سخاوت سے کام لیتے تھے, صدقہ بڑھ چڑھ کر کے کرتے تھے. اس لیے رمضان کے موقع پر ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر کے صدقہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اندر نیکیوں کا شوق اور نیکیوں کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب جب ہمیں اور آپ کو سنہرا موقع ملے, جب جب ہمیں نیکیوں کا وقت اور موقع ملے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان میں تمام کے تمام روزے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین, تقبل یا رب العالمین.